کسی بھائی کو شروع اگر کرتا وہاں ہوں سے اللہ پاک کے مقدس نام تکلیف سے۔ ہے، میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ وائس آف پاکستان اردو، سچ حقیقت۔ پاکستان کی سیاست، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ڈیمیج کرنے کے لیے پی ڈی ایم، نون لیگ، پی ٹی اے، اپنا پیپل پارٹی، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کو بیرونی طاقتیں استعمال کر رہی ہیں عمران خان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ہماری آرمی کے ساتھ کوئی ایسا معاملات کرنے کے لیے، کہ کیا آگے وہ بھی اتنے اندھے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس حوالے سے آج جو میرے مہمان ہیں ریٹائر کرنل احمد درانی صاحب، اور میرے ساتھ جناب پھر میں میری لفظ کہوں گا کہ پی ایم صاحب کے ایک خاص اور خاص علی عبداللہ جنونی صاحب، میں دونوں بھائیوں کا اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ خدمت اعتماد ہونے جا رہا ہے، سی ایم پنجاب چینج ہونے جا رہا ہے، جو لوگ بڑی بڑی آسیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جنگی ترین گروپ جا رہا ہے، فلاں گروپ جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ آج اسلام آباد کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر مولانا صاحب کی سکوٹی اپنی، ایک بڑی سوچ کی بات ہے کہ وہ سکوٹی پرائیویٹ لوگ ڈنڈا بردار وہاں پہ داخل ہو گئے۔ کیا یہ لوگ گورنمنٹ چلائیں گے؟ کیا یہ گورنمنٹ کو چلا کے کیا عوام کو کیا دینے جا رہے ہیں؟ کیا عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جی احمد درانی صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ سے میں شروع اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ایک بڑے اہم اداروں میں ایک بڑے بڑے معاملات دیکھ کر آئے ہیں جناب، یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ سچویشن کدھر جا رہی ہے سر؟ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ سچویشن روز بروز واضح ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ہر وہ شخص، چاہے وہ 12 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر شعور کا قطرہ بھی ہے نا، تو اس کو آج ایک بات تو پتہ چل گئی کہ پاکستان کو خطرہ باہر سے اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان کو خطرہ اندر سے ہے۔ اندر سے یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہیں، انہوں نے ہمیشہ اور ہمیشہ تاریخ بھری ہوئی ہے، ملکوں میں تباہی آئی ہے تو ان کی وجہ سے آتی ہے۔ باہر کا دشمن تو ظاہر ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو آدمی زبردست طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ کرنل صاحب آپ کیا گزارش سمجھتے یہ ہیں ہے کہ کرنل اس صاحب آپ وقت کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں ہے بغیر کسی شک و شبے کے ہے، اور بڑے عرصے سے مختلف طریقوں سے کوششیں کی جا رہی تھی۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا، ہندوستان استعمال ہوا، افغانستان کا معاملہ ہوا، شیعہ سنی کا فساد ہوا، یہ دہشت گردی کا جو اتنے یعنی ہمارے کے پی کے میں معاملہ چلا، جس کو پاکستان کی واحد فوج ہے پوری دنیا میں جس نے اس کو سکسیسفلی اس کو مکمل کیا ہے، ابھی بھی اس کے معاملات چل رہے ہیں، بلوچستان میں چل رہے ہیں۔ یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو چل رہا ہے، ایسٹ پاکستان ہم سے چلا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اب ایک نیکسٹ طریقہ کار ہے جس کو یہ استعمال کر رہی ہے باہر کی دنیا، اور ایک ایسے اچھے وقت پہ استعمال ہو رہی ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کہ پوری دنیا میں حالات بہت خطرناک صورتحال میں ہیں، یعنی ہمیں روس کی، امریکہ کی، چین کی فکر تو کرنی پڑتی ہے نا اپنی زندگی زندہ رہنے یا نہ رہنے کی وجہ سے، ہم لوگ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ان حالات میں جب کہ ملک میں استحکام چاہیے، اور جمہوری قوتیں جو قوتیں کہتی ہیں، جمہوریت کے نعرے لگاتی ہیں، مساق جمہوریت کرتی ہیں، ان کو تو 5 سال پورے دینے چاہیے، چاہے عمران خان ہوتا یا کوئی بھی ہوتا، پورے 5 سال ان کو دینے چاہیے تھے جو جمہوریت کا طریقہ کار ہے۔ یہ کیوں 5 سال نہیں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان بچانی ہے، اور اس جان بچانے کے سلسلے میں یہ دنیا کا ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کوئی پردہ اپنے اوپر چھوڑا نہیں۔ اب یعنی کون سی ایسی بات ہے جو انہوں نے نہیں کی؟ امریکہ کے پاؤں یہ پڑ گئے، یورپ کے پاؤں یہ پڑ گئے، اسرائیل کے پاؤں یہ پکڑتے ہیں، یہ تو وہ انڈیا کے پاؤں یہ پکڑتے ہیں۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان، کوئی ملک، کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں پہ یہ ناک رگڑ کے لکھ کے دے کے نہ آئے ہوں کہ جی ہم تو سب کچھ کریں گے، ہمیں ایک مرتبہ آپ اقتدار پہ آنے دیں۔ تو لڑائی عمران خان کے نہیں ہے، عمران خان تو اتفاق سے آ گیا، ایک ایماندار آدمی ہے، میں تو اس کو کہوں گا ایک ایماندار شخص ہے، اس کی لڑائی ہے بے ایمانوں کے ٹولے کے ساتھ۔ تو باہر کی دنیا کو ہمارے ساتھ کیوں پیار ہوگا؟
آپ یہ دیکھیے کہ یوکرین اور روس کا جب جھگڑا ہوا تو وہاں پہ اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں بچے مر رہے ہیں، خواتین مر رہی ہیں، ان کے رنگ سفید ہیں، وہ یورپین ہیں. تو ان سے کوئی یہ سوال جب پوچھتا ہے کہ یہ عرب ملکوں میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، سوڈان میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کا جواب وہ نہیں دیتے. تو ہمیں سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے سوائے رب العالمین کے، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں. ہم مدد کریں گے تو خود اپنے ملک کی مدد کریں گے، اپنوں کی مدد کریں گے. ان حالات میں اگر ہمارے وہ جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اگر وہ باہر کے ملکوں میں جا کے جوتے چاٹنا شروع کر دیں اور ملک کو اس حالت میں لے آئیں، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ، میں تو ان کو معذرت کے ساتھ اپوزیشن کہنا مناسب ہی نہیں سمجھتا، یہ تو دشمن ہے. مناسب نہیں سمجھے. علی عبداللہ جنونی صاحب، پی ایم صاحب کا دورہ کراچی سے لاہور کی صورتحال مختلف ہوتی جا رہی ہے. اسلام آباد میں جہاں پہ کانپیں ٹانگ رہی ہے، یہ کیا چکر آ گیا جی نیازی صاحب ہو؟ یہ ابھی پی ایم صاحب نے ڈی چوک پہ بھی دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ کیا صورت حال سر؟ یہ کیا جا رہا ہے سر؟ کانپیں ٹانگ تو اس لیے رہی ہیں کہ اس کی ورث لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ کتنی ورث کا بچہ ہے، اچھا، کتنا نابالغ ہے. یا کل خان صاحب نے بھی کراچی میں کہا کم از کم اس کو اردو تو سکھا دو. میں کرنل صاحب نے خوبصورت بات کی، بلکہ میں بھی ان کو نہیں کہتا یہ کوئی اپوزیشن ہے، یہ ایک مفادی ٹولہ پھر رہا ہے جی. ہر آدمی کو اپنے اپنے کنسرن ہے کہ ہائے ہائے ہائے، اور ان کے آگے بندہ تقریباً ملتی جلتی بات ہوگی میری کرنل صاحب کے ساتھ کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، مافیاز کے لوگ ہیں، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اور کیونکہ یہ جیسے سیاست کرتے تھے آپ کی میری ایک طے ہو بھائی، مارکیٹ میں آ کے مجھے آپ برا بھلا کہہ جائیے گا، جب آپ گھر چلے جائیں گے تو میں آ کے آپ کو کہہ دوں گا. ان کا یہ حال تھا. ان کے آگے آ گیا بندہ کسی اور ذہن والا، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنا سر پٹکیں تو پٹکیں کہاں پہ. بڑی ویسی. اور نیازی جی صاحب آپ یہ مجھے بتائیں، جیسے یہ اتنی بڑی آسیں امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی چودھری برادران کے پاس جا رہے ہیں، کبھی جنگی ترین گروپ کے پاس جا رہے ہیں، کیا ان کو اتنی آس امید ہے کہ آیا کہ یہ لوگ ہمارے اطاعتی ہوں گے؟ کیا جنگی ترین گروپ جا سکتا ہے ان کے ساتھ سر؟ کیا چودھری ان کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ جہاں تک چودھری اور ہمارے سیاستدان ہیں نا مغل صاحب، وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ ان کے سٹیک پیچھے ساروں کے ملتے جلتے ہیں. تو آج ان کو یہ بھی کنسرن ہوگا، کئی لوگوں نے ان کے کان میں یہ ڈالی ہوگی کہ مطلب ایم کیو ایم کو عمران خان نے کیا کہا ہوا ہے یا قاف لیگ کو کیا کہا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا آج یار آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو، کل کو اگر اس کے مخالف ہے تو یہ تو تجھے ہی نہیں چھوڑے گا. نہیں چھوڑے گا. ایسے مطلب ان کے سارے تقریباً ان کے معاملات ہیں ایک جیسے، وہ بندہ آ گیا ایک ڈفرینٹ سا. تو یہ ان کے کانوں میں یہ ڈالے جا رہے ہیں کہ آج آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کی حالت دیکھو کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے. کل کو اس کی گورنمنٹ آگے یہ 2/3 سے آتا ہے یا کسی اور معاملات میں صدارتی انتخاب کی طرف ہم جاتے ہیں، اگر یہ آ گیا تو یہ تو اگر جہانگیر ترین یا علیم خان کو نہیں چھوڑ رہا تو آپ کس کھیت کی مولی ہو. تو یہ کئی چیزیں کئی طریقوں سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، مگر جہاں تک قاف لیگ کی پچھلی بیک اپ سارا دیکھو تو وہ ان کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں تو سٹینڈ لیتے ہیں. ملنا جلنا، اب میں اور آپ بے شک مخالف ہوں کسی، تو ہم کہیں اکٹھے کھانا نہیں کھا سکتے. تو ہماری جو عوام کی بہت چھوٹی ہو گئی ہے سوچ بھی کہ میرا اگر کوئی مخالف ہے تو میں نے اس کو ہاتھ ملا دیا تو بہت کوئی برا ہو گیا. نیازی صاحب آپ کا تجزیہ لینا چاہ رہا ہوں، کیا سی ایم پنجاب جنگی ترین گروپ سے ہو سکتا ہے یا کہ قاف لیگ سے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے کچھ؟ میں ایز اے پارٹی کی طرف سے تجزیہ، عمران خان میرا خیال میں تو بزدار کو ہی نہیں ہٹائیں گے جس عمران خان کو میں جانتا ہوں. نہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی معاملات صورتحال ہاں بنتی ہے اگر تو کوئی ایشو مگر پہ نہیں تو ہے. پھر کچھ بھی کہا جا سکتا. نہیں یہ تو کھیل کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کا اچھا بالر اگر نہیں اس دن پرفارم کر رہا ہے تو آپ کسی اور سے بھی گیم کروا سکتے ہو.
کروا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے. اور میں نے عمران خان کو یہ اس بات کا کہا ہوا ہے بزدار صاحب پہ کہ کیونکہ بڑا ہمارا صوبہ ہے، تقریباً 60% ہے وہ آبادی کے لحاظ سے، ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی یہ بندہ اصل میں مغل صاحب کئی چیزیں ہمارے اندر یا میرے اندر نہیں، میں خان صاحب کی بات کر لوں، غلطیاں ہیں. وہ یہ کہ جب بندہ کوالیفائڈ ہی نہ ہو، میرے نیچے سیکٹریز بیٹھے ہوں ایکسپرٹ کے پڑھے ہوئے، اور میں میٹرک پاس یا ایف اے پاس، وہ بھی اس دیہات کا پڑھا ہوا، تو مجھے ان کا لیٹر پڑھنا ہی نہ آئے کہ اس پہ لکھا کیا ہے، تو میں کام کیا کرواؤں گا ان سے؟ کام کیا کروں گا؟ بہت زبردست بات ہے، بہت اچھی. کیونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو جس جگہ پہ ہے یا جس جگہ کا وہ سی ایم ہے، اب اس کو اپنے نیچے والے ہی قابو نہ آئے، کیونکہ میرے اندر وہ سٹینڈ ہی نہیں ہے، یا میرے اندر وہ کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ میں پڑھ کے سمجھ سکوں. تو وہاں پہ ہماری پارٹی میں بہت اہل لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو کوئی بڑا آدمی، بڑے آدمی سے مراد میں کہہ رہا ہوں کوئی اہل آدمی، دور اندیش آدمی، ایجوکیٹڈ آدمی ہوتا تو اس کا اور معاملہ ہوتا. یہ ویژن ان کا ہے نہیں، ڈرتے ہیں بزدار صاحب ذرا بات کرنے سے بھی. اور ذرا آپ پاکستان کی ایک ہے کہ وہ شہباز شریف نے کیا کیا، صرف وہ انگلی ہلائی اور ذرا سے حرکات کی، سامنے آ گیا بوٹ پہن کے، تو لوگ ان کو کہتے اس نے بڑا کام کیے، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں تھوڑا سا کہ سامنے کچھ نہ کچھ ہو. اصل میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی جو بدماشی ہے، اس بدماشی کو ابھی تک بھی لوگ سمجھ نہ سکے. یقین مانے کہ پنجاب کے اندر ایسے انتظامیہ میں لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں جن کے پاس سر پرائمری پاس ہیں. نیل صاحب یہ ظلم ہے، یہ ملک کے ساتھ مغل صاحب جب وہ غلامی کا آپ کو توق پہنایا جاتا ہے نا، اس کو اتارنے میں مولا حسین کا فرمان مبارک ہے کہ غلامی کو جتنی دیر تک آپ اڈاپٹ کیے رہو گے زیادتی کو، تو اتنی دیر یا اتنی بڑی آپ کو قربانی دینی پڑے گی. تو یہ کیونکہ ہماری عوام یا انہوں نے ہمارے اسکول کا، ایجوکیشن کا، ہماری صحت کا کیا کیا، تو جو اہل سمجھ یا اہل شعور لوگ ہیں تو وہ کسی صورت ان کو کوئی اچھا لفظ کہنے کو تیار نہیں، کسی صورت. اور میں نظریاتی ورکر سے اس لیے کئی دفعہ میری بہت جگہ پہ اپنی پارٹی میں بحث ہو جاتی ہے، میں نظریاتی کیوں ہوں؟ نظریہ ایک سٹینڈ کا نام ہے جو ادھر سے ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے کیا نام ہے، کل افضل چند صاحب چلے گئے، وہ آئے کیوں تھے، گئے کیوں ہیں یار؟ وہ ہمارے علاقے میں کہاوت ہوتی ہے کہ گھڑا وہ اچھا ہوتا ہے جو اپنی جگہ پہ پڑا رہے، اپنی جگہ پہ پڑا رہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. اپنا احمد درانی صاحب، کرنل صاحب، میں پروگرام تھوڑا سا میں جلدی ختم کروں گا، تو آپ کے پاس 1-1.5 منٹ ہے. کیا کرنل صاحب یہ مولانا فضل رحمان صاحب کی فورس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ڈنڈا بردار فوج جو اندر داخل ہو چکی ہے، کیا کوئی قانون اجازت دیتے ہیں کہ سبلنگ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کا، کیا یہ کوئی گروہ کرنے کے چکر میں ہے یا کس چکر میں ہے سر؟ یہ کیا وہاں پہ تو سرکاری فورس لگی ہوئی ہے سر؟ مصیبت یہ ہے کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے نا. اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس اور اس کا قانون چلتا ہے، اور یہ اتنے عرصے سے یہی ایک رواج ہے. یہ پوزیشن ہے، اگر اقتدار ان کو مل گیا تو پھر سر کیا پوزیشن ہوگی سر؟ یہ تو بڑا ظلم ہے سر، قانون کے ساتھ یہ مذاق ہے. بس یہی ہوگا پھر، اسی قسم کے رنگ کے کپڑے میں بھی پہنوں گا، آپ بھی پہنیں گے، اور کیا ہوگا. جو یہ چاہتے ہیں ہم کریں گے، بس ناچیں گے. یہ اب اس پہ تو دیکھیں نا، عوام کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے نا. عوام کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اس قسم کے لوگوں کو لے آتے ہیں تو پھر کل یہ لوگ آج پارلیمنٹ کا یعنی پرواہ نہیں کرتے، سٹنگ حکومت کی پرواہ نہیں کرتے، تو کل آپ کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ یہ ایک تھوڑا سا نا حکومت وقت بھی جو ہے نا، وہ جب مصلحتوں میں آ جاتے ہیں نا معاملات، تو پھر یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو جس طرح ہمارے نیائی صاحب نے کہا کہ ہمارا بڑے عرصے سے نا 30 سال سے یہ پورا سسٹم جان بوجھ کر بڑی پلاننگ کے ساتھ خراب کیا گیا، کیونکہ جب تک آدمی قابل ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، وہ غلط کام نہ کرے گا، نہ کسی کو کرنے دے گا. تو آپ نے جو ہے نا وہ نالائق لوگ لانے ہوتے ہیں جو پھر آپ کی انگلی پہ ناچتے رہتے ہیں. انسٹیٹیوشنز تو انہوں نے کر دی ہیں خراب. اب ان خراب انسٹیٹیوشنز کے اندر تعلیم بھی یعنی اتنی بری حالت ہوگی آنیسٹلی
کہ مجھے یاد ہے کہ 60s کی بات میں کر لیتا ہوں کہ اس وقت جو چوتھی یا پانچویں جماعت کا بھی کوئی پڑھا ہوتا تھا نا پرانے زمانے کا، تو وہ اچھا خاصا پڑھا ہوتا تھا. اور بیچ میں حالات ایسے ہیں کہ بی اے پاس جو ہے وہ ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا، پڑھنا انگریزی تو جانے چھوڑی، وہ لکھ ہی نہیں سکتا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو اب حالت یہ ہے کہ نہ اردو آتی ہے لوگوں کو، نہ ان کو انگریزی آتی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور یہی لوگ گریڈ 17 18 19 اوپر جاتے ہیں. اور جن کے اوپر جب سیاستدان آتے ہیں تو ہمارا سیاسی سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پہ قابلیت تو کوئی نہیں دیکھتا نا. وہ تو وہ بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اسی کو ووٹ ملتی ہے. وہ لوگ اس کو جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ خراب ہے یا بدماش ہے یا حرام کے پیسے ہیں، وہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اس کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. وقت لگے گا. نیل صاحب بالکل اپنا کرنا صاحب وقت لگے گا انشاءاللہ. وقت خان صاحب کے ہاتھ میں رہے گا. تو میرے پروگرام کا وقت، آج میں شارٹ پروگرام ختم کر رہا ہوں، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کرنا صاحب، نیل صاحب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تھینک یو.